اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی 3 کنٹریبیوشنز میں اینڈ پہ ذکر کروں گا. نمبر 1 بیان القرآن جو پیشن سے ریکارڈ ہوا ہے. مودودی صاحب کا تفہیم القرآن تو ریٹن میں تھا, تدبر القرآن امین احسن اصلاحی صاحب کا ریٹن میں تھا. اس کو پریکٹیکلی ویڈیو کے فارم میں بیان القرآن کے ذریعے ریکارڈنگ کروا کے ایک پڑھے لکھے انٹیلیجنشیا تک جس طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات پہنچی ہے, کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے. علماء کو سنیں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. پھر ڈاکٹر صاحب کا جو سٹائل تھا, واقعی جب بندہ قرآن سنتا ہے لگتا ہے قرآن اسی انداز میں نازل ہوا ہے. یہ ان کا سٹائل ہے. اور آپ یہ میرے اندر بھی کچھ رمق دیکھتے ہیں نا, یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی وجہ سے. انسان جو ہے نا وہ بعض اوقات جس کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتا ہے نا تو وہ اس کا رنگ اس پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ویسے خیر میں بچپن سے ہی جذباتی علیحدہ سے میری نیچر ہے, لیکن یہ پھر ڈاکٹر اسرار صاحب مجھے تو سٹائل پسند ہے. اور یہی وجہ ہے ڈاکٹر اسرار کا آپ قرآن سن لیں یا ہماری قرآن کی ریکارڈنگ سن لیں اور باقی کسی اور کی سن لیں تو وہ اسی طریقے سے ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے. لیکن یہاں پہ کوئی ایک آیت, میرے ٹک ٹاک کے اوپر ہزاروں ویڈیوز آلموسٹ اس وقت چڑھ چکی ہیں, چند سیکنڈز کی ویڈیوز ہے, ایک دفعہ بندہ سنتا ہے نا ہل جاتا ہے. وہ کیوں؟ وہ پیشن کے ساتھ بیان ہو رہا ہوتا. تو یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے جو 1998 میں اسی ڈیفینس والی مسجد میں انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا. دوسرا جہاد اور قتال, کوئی اور سپیکر نہیں ہے. مودودی صاحب نے تو الجہاد فی الاسلام لکھی اس زمانے میں جب سارے کے سارے مولوی انگریزوں کے زیر اثر جہاد سے بھاگ رہے اور منہ چھپاتے پھر رہے تھے اور کہتے ہیں اسلام تو امن سے پھیلا ہے. یار رومن اور پرشین امپائر جو ہیں وہ یرموک اور قادسیہ میں طارق صاحب کی آڈیو ریکارڈنگ لگا کے گرائی گئی ہیں یا تلوار کے زور پہ؟ یہ تو نا آپ جھوٹ بولیں صرف انگریزوں کے ڈر کی وجہ سے. اس وقت مودودی صاحب نے الجہاد فی الاسلام لکھی اور ڈاکٹر اقبال زندہ تھے, انہوں نے جب وہ کتاب پڑھی انہوں نے کہا یہ مستقبل کا مسلمانوں کا تھنک ٹینک یہ بنتا ہے. حالانکہ اس وقت مودودی صاحب کی ہارڈلی عمر 22-23 سال تھی. بعد کا مودودی تو پھر کتنا بڑا مودودی ہوگا. تو اس چیز کو بیان القرآن میں جہاد اور قتال کے اسلام کا سمم بونم ہے, ہائیسٹ گڈ ایمینول کانٹ کی فلسفی میں یہ قتال ہے. یہ پیشن اگر دیکھا نا ہم نے سپیکرز میں تو صرف ڈاکٹر اسرار صاحب ہے. باقی لوگ تو یہ بات کرنا ہی چھوڑ گئے, کوئی بھی نہیں ڈرتے ہوئے بات ہی نہیں کرتا کہ کوئی آ کے جو ہے وہ نامعلوم افراد ہی اٹھا کے نہ لے جائے جہاد اور قتال پہ بات. کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی دہشت گرد تنظیموں کی وجہ سے جہاد بدنام بھی تو ہوا ہے, لیکن اس کا قطعاً یہ رزلٹ نہیں نکلنا چاہیے کہ آپ جہاد اور قتال پہ بات کرنا ہی چھوڑ دیں کہ اوریجنل جہاد بھی, جہاد تو اسلام کا سمم بونم ہے جناب. اس کے بغیر تو یہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے اپنے نظریات آپ نے اگر دیکھنے ہو, ان کی زندگی کا پیشن دیکھنا ہو تو ایک دن جیو کے ساتھ سہیل وڑائٹ صاحب نے ریکارڈنگ کی تھی 2003-2004 کے اندر. وہ یوٹیوب پہ رکھی ہے. یوٹیوب پہ 2009 میں اپلوڈ ہوئی اکتوبر میں. ریکارڈنگ وہ پہلے کی ہو چکی تھی. وہ کمال ہے, وہ 22 منٹ کی ہے ٹوٹل ریکارڈنگ, کیونکہ اشتہار کے بغیر انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے. مختلف لوگوں نے, آپ لکھیں ایک دن جیو کے ساتھ ڈاکٹر اسرار, کمال, آپ کو مزہ آئے گا وہ دیکھ کے. اور جس طرح انہوں نے انٹرویو کیا پلس ڈاکٹر اسرار صاحب کی سادگی, وہی 60s کا فرنیچر, قرآن کالج کا چھوٹا سا کمرہ جس میں میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں. یعنی اگر وہ کہتے تھے نا کہ علماء دنیا کے کتے نہ بنے, تو واقعی ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی لائف سے ثابت کیا کہ انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھی اور 4 تکبیریں بلکہ 5 تکبیریں بھی صحیح مسلم میں ثابت ہیں, وہ پڑھ کے دفنایا ہوا تھا. تو جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے ظاہر ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت. قرآن میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کو ایمفسائز کیا گیا نا وہ دنیا کی محبت ہے کہ اس سے بچو. یہ قرآن کا مرضی ٹاپک ہے, توحید اور دنیا کی مذمت اور دنیا کی محبت کو کنڈیم کیا گیا. وہ آپ انٹرویو دیکھیں. اور تیسری میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ نظام خلافت کے اوپر بات کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے امت کو امام مہدی کے لیے آپ سمجھ لیں ایک گراؤنڈ پرووائڈ کیا ہے. وہ تو اپنی زندگی میں کہتے تھے مجھے تو نہیں پتا میری زندگی میں انقلاب آنا ہے نہیں آنا, کب آئے گا, لیکن کم از کم اس کی تیاری کریں. خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کے حوالے سے جو امام محمد مہدی علیہ السلام کے
بارے میں اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں روایتیں موجود ہیں. اہل سنت کے ہاں سنن نبی داؤد میں، مسند احمد میں، اور بلکہ مشکات میں بھی وہ کمبائنڈ فارم میں حدیثیں مل جائیں گی کہ قیامت سے پہلے میری اولاد میں، فاطمہ کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا، میرے نام پہ اس کا نام ہوگا، جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. اور مسند احمد میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے لوگ اس دعوت کو قبول نہ کریں. امام محمد مہدی پہ میں نے 12 حدیث بیان کیا. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں امام محمد مہدی، ساتھ انجینئر محمد علی مرزا. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یعنی میں نے امام مہدی کے اوپر 12 حدیثیں بیان کی ہیں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مہدی کے حوالے سے، اسی طریقے سے اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے، اور انٹرنیشنل پالیٹکس، یہود و نصارہ کی قیامت کے قریب کیا کیا حالات ہوں گے، اس حوالے سے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی گرفت تھی نا، کسی اور کی تھی. اور یقین کریں آج یہ کورونا اور یہ ساری 5G سازش اور فلاں فلاں یہ جو چیزیں نا، آج ڈاکٹر اسرار صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے. ان کا ویژن تھا اسرائیل، امریکہ، انڈیا، یہ کیا کیا سازشیں پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں، ان چیزوں کو وہ بڑی دلیری کے ساتھ ہائی لائٹ کرتے تھے. اور اپنے حکمرانوں سے بھی نہیں وہ ڈرتے تھے. 2 بڑے ڈکٹیٹر کا زمانہ انہوں نے پایا ہے، ضیاء الحق کا اور مشرف کا، اور انہوں نے بڑی زور لگایا کہ ان کو اپنی کابینہ میں شامل کیے. ضیاء الحق کے ساتھ شامل ہوئے، کچھ دنوں بعد چھوڑ دیا. انہوں نے کہا میں منافقت نہیں کر سکتا. اس طریقے سے مشرف نے ان کو بلایا تھا، تو جب یہ طالبان والا اٹیک والا امریکہ کے آگے لیٹ گیا تھا نا 2001 کے اندر، تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کھری کھری اسی وقت سنا دی تھی. دلیر آدمی تھا، وہ کوئی پرواہ نہیں تھی کسی چیز.